یہ کہانی ہے ایک ایسی قوم کی جنہوں نے پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بنائے، جنہوں نے اپنی عقل اور ہنر کو خدا کی ناشکری میں لگا دیا، اور جن کے لیے ایک اونٹنی زندگی اور موت کے درمیان آخری امتحان بن گئی۔ قوم سمود عرب کے شمال میں پتھریلے پہاڑوں کے بیچ آباد تھی۔ ان کی انجینئرنگ کمال کی تھی، پہاڑوں کو تراش کر محل بناتے، غاروں کو گھروں میں بدل دیتے۔ وہ خوشحال تھے، طاقتور تھے، لیکن غرور میں اندھے ہو گئے۔ اللہ نے ان میں ایک نبی بھیجا، صالح علیہ السلام۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اللہ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو، اسی نے تمہیں زمین پر بسایا اور تمہیں یہ ہنر دیا۔ سردار بولے، صالح تم ہمارے قبیلے میں معزز تھے، لیکن اب تم اپنے باپ دادا کے معبود چھوڑنے کو کہہ رہے ہو۔ انہوں نے تنزیہ کہا، اگر تم سچے نبی ہو تو پہاڑ کے اس بڑے پتھر سے ہمارے لیے ایک زندہ اونٹنی نکالو۔ صالح علیہ السلام نے کہا، یہ تمہارے رب کا معجزہ ہوگا، لیکن یاد رکھنا یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا، ورنہ عذاب آ جائے گا۔ ایک دن سب لوگ جمع ہو گئے۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی، پھر اچانک پہاڑ سے ایک زلزلہ سا محسوس ہوا، چٹان پھٹنے لگی اور اس کے بیچ سے ایک دیو قامت حسین اور صحت مند اونٹنی باہر آئی۔ اونٹنی کے نکلتے ہی لوگ حیران رہ گئے، کچھ خوف زدہ ہو گئے، کچھ چیخ اٹھے۔ یہ تھا رب کا کھلا معجزہ۔ اللہ نے حکم دیا، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تم پیو گے۔ اونٹنی کو کھلے صحرا میں چرنے دو۔ پہلے دن اونٹنی نے پورے کنویں کا پانی پی لیا، اور دوسرے دن پانی سب کے لیے تھا۔ لیکن سرداروں کو یہ سب پسند نہ آیا۔ وہ اونٹنی کو اپنے غرور اور معیشت کے لیے خطرہ سمجھنے لگے۔ چند بدبخت لوگوں نے منصوبہ بنایا۔ پھر ایک دن جب اونٹنی پانی پینے آئی، انہوں نے تلوار سے اس کی ٹانگیں کاٹ دی اور پھر اسے مار ڈالا۔ اونٹنی کے بچے نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک چیخ ماری اور پہاڑ کی طرف بھاگ گیا۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اب تمہارے پاس صرف 3 دن ہے، پھر وہ عذاب آئے گا
جسے تم روک نہیں سکو گے۔ پہلے دن لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن لال ہو گئے اور تیسرے دن سیاہ پڑ گئے۔ چوتھے دن آسمان سے ایک خوفناک آواز آئی، زمین لرز اٹھی، پہاڑ کی چٹانیں گر گئیں اور ایک چیخ نے ان کی جان نکال دی۔ ان کے محل خالی رہ گئے، صرف خاموشی باقی رہ گئی۔ اور یوں ایک اونٹنی کا قصہ ایک پوری قوم کے انجام کا سبب بن گیا۔